بڑی شاکنگ نیوز آ رہی ہے کہ آپ کے 11 MNAs آپ سے رابطے میں نہیں ہیں. اچانک ہوا کیا سر؟ اتنے قریب ترین کے لوگ، ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کے والد PTI کے وائس چیئرمین ہیں اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو اڈیالہ جیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، خبریں تو اسی طرح کی آ رہی ہیں. آپ بیسیکلی زین قریشی کا حوالہ دے رہے ہیں. زین قریشی صاحب کسی کے رابطے میں نہیں ہیں. ہم تو امید کرتے ہیں یہ خبر غلط ہو، کیونکہ دیکھیں شاہ صاحب نے جس ثابت قدمی کے ساتھ یہ سارا عرصہ گزارا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کاوشوں پہ پانی پھیرنے کے مترادف ہے. کہ مطلب شاہ صاحب نے بہت مشکلات کاٹی ہیں اور اب تک کاٹ رہے ہیں، اور ایک بیسیکلی پورے ستون کی طرح پوری PTI کو کاندھا دیے کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے نا، جیسے گنڈا پور صاحب 8 گھنٹے لاپتہ ہوئے، پھر 24 گھنٹے لاپتہ ہوئے، کہیں میں مرضی سے تھا، کہیں پیدل موو کر رہا تھا، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا. یہ ایکسکیوز قبول ہوگی آپ کو؟ دیکھیں ابھی تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں گھر والوں نے یہی کہا ہے کہ 16 تاریخ سے وہ رابطے میں نہیں ہیں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو بندہ دیتا رہتا ہے، مگر ظاہری بات ہے جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، جس طرح کی آج رات ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ساروں کو بے نقاب بھی کرے گی اور جو ہے نا ہمارے سسٹم کو بھی بہت کمزور کر کے چھوڑ کے جائے گی. کوئی سرپرائز بھی آ سکتا ہے آج اچانک، جن لوگوں کو توڑا گیا ہے وہ اچانک آپ لوگوں کے حق میں بھی آ سکتے ہیں ووٹ نہ دے کر، ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ کے پرانے ساتھی ہیں، جس حد تک ان کے ضمیر جگائے گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے جو شدت کے ساتھ ضمیر جاگا ہوا وہ اچانک اندر جا کے بدل جائے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر تھا یا ایسا. کہتے تو اچھی بات ہوئے گی. یہ جو بات آئی تھی بیرسٹر گور کی جانب سے کہ 7 حکومت کے ممبران قومی اسمبلی وہ اس ترمیم کے اگینسٹ ووٹ دیں گے، وہ بات بیچ میں رہ گئی، اس کا کیا بنا؟ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ اوورآل اندر ویسے ڈسکشن ہوئی تھی. دیکھیں مجھے ان 7 کے تو پتہ نہیں، مگر ان کے بھی وہ ان کے لحاظ سے یہ تھا کہ ان کے ممبران پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے. جیسا ہمارے ممبران کی عام ٹوسٹنگ ہوئی ہے نا، اس طرح نون لیگ کے بھی ممبران کی عام ٹوسٹنگ ہوئی ہے اور ان کا بھی قبلہ سیدھا کیا گیا. کیا کہ وہ ووٹ کریں؟ ہاں جی، وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. ہاں جی. ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زین قریشی صاحب کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ کیسے صحافی جو ہیں وہ خود اس معاملے پر؟ دیکھیں میں تو سمجھتے کہ وہ ایک بہت بڑی لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی لیگیسی کو کیری کرنا، دیکھیں اس میں پھر آپ کی ذات نہیں رہتی. آپ دیکھیں ایک PTI کی کاز ہے ہی ہے، ان کی اپنی ذاتی لیگیسی بہت بڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر ایسا کوئی فیل ان سے منسوب ہوئے گا تو دیکھیں وہ اپنے والد کے پورے کردار کی نفی کرنے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا. تو اگر زین قریشی یہ چیز کر چکے ہیں یا کرنے کا ارادہ ہے تو کیا اس کا کوئی فرق شاہ صاحب پہ بھی پڑے گا؟ ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. دیکھیں ایز پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں ان پہ بالکل شاہ صاحب پہ فرق نہیں پڑے گا، مگر ایز این انسان باپ ہیں، باپ پہ ضرور فرق پڑے گا، اور باپ کو اندر سے یہ چیز توڑ سکتی ہے. مجھے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اللہ کرے یہ نیوز ٹھیک نہ ہو، اور میرے خیال سے اتنا بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر مولانا صاحب ووٹ دے رہے ہیں تو فرق پھر تو 4-5 ووٹوں کا رہ جاتا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے لوگ کراس فلور کرتے ہیں تو کیا ہوگا پھر؟ آپ کیا ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیں گے پارٹی میں؟ بالکل پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن دیکھیں وہ تو ووٹ کاسٹ کرنے پہ ہے نا، نام آنے کی اور بات ہے. دیکھیں فلور آف دا ہاؤس پہ جو کاسٹ کریں گے، جو پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کو وائلیٹ کریں گے، ان کے لیٹرز آج ہی جاری کر دیے جائیں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے نیسب کہ اگر 11 کی ضرورت ہوتی، کیونکہ مولانا صاحب اب ووٹ کریں گے تو 11 کی ضرورت نہیں ہوگی، تو وہ 11 تو آپ لوگوں کے چلے گئے تھے گئے ہوں وہ اور بات ہے. دیکھیں جو ووٹ کاسٹ کرے گا آرٹیکل 63A اسی پہ اپلائی کرے گا. اگر کوئی ویسے خاموش رہتا ہے تو اس پہ تو نہیں کرے گا. وہ تو ہم بھی ووٹ نہیں ڈال رہے تو وہ بھی ووٹ نہیں ڈال رہا ہوگا. کوئی احتجاج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں آئندہ دنوں میں؟ دیکھیں وہ تو خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے احتجاج کا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اس طرح کا ہے کہ اس میں پورا جوڈیشل سسٹم انوالو ہوئے گا، اور یہ دوبارہ ایک اور لوئرز موومنٹ بنتی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھوں گا PTI کو بڑا سنبھل کے سوچ کے اپنے قدم اٹھانے پڑیں گے آگے کے لیے. تب آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی میں سے کسی سے پہلے سے ہی تھا شک کہ وہ دیگر بینچز پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ترمیم کے حق میں ووٹ کریں گے؟ کوئی ڈاؤٹ فل تھے ممبران جو رابطے میں نہیں تھے اور آپ کو لگ بھی رہا تھا کہ ادھر دیں گے ووٹ؟ دیکھیں 2-3 پرابلم کیسز تو ہر دور میں چلتے رہتے ہیں. کچھ ہوتا ہے کئی دفعہ پارٹی کے رویوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر آج اس دفعہ تو رویوں کا مسئلہ نہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ چیئرمین صاحب خود تو جیل کے اندر، تو ظاہر باہر ہیں، اپوزیشن میں ہیں، تو وہ کسی گلے شکوے والی بات نہیں. مگر ظاہری بات ہے کئی لوگوں کو ہلکے کے پرابلمز ہوتے ہیں، کئیوں کی اہلیت چیلنج ہوئی ہوتی ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، مگر لوگ اس سے بھی نکل کے آئے. لوگوں نے اپنی سیٹیں قربان کر دی. آپ نے دیکھا کہ اس دوران ہم نے 3 اپنی سیٹیں گنتی کی نظر کھوئی ہیں. اگر وہ لوگ ایفیڈیوٹ دے دیتے، وہ لوگ سائڈ چینج کر دیتے تو وہ آج ڈسکوالیفائی نہ ہوتے.
अच्छा उमैर नईम साहब, मौलाना साहब ने बड़ी कोशिश की कि आप लोगों को एक पेज पर लाया जाए, कंसेंसस के साथ ये जो तरमीम हो रही है उसको किया जाए, लेकिन बिलाखिर आप लोगों ने आज उस पर जो है ना अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि आप आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोटिंग का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन मौलाना साहब वोटिंग करेंगे। तो इससे आप लोगों के दरमियान जो इत्तेहाद था, जो एक कंसेंसस था, वो राब्ता अब टूट जाएगा मौलाना के साथ? नहीं, इस तरह से नहीं है। देखिए, मौलाना साहब की काबिशें अपनी जगह पे हैं और उन्होंने जिस हद तक आर्टिकल 8 के हवाले से देख लें, आर्टिकल 199 की तब्दीली के हवाले से देख लें, उन्होंने अपना रोल ज़रूर प्ले किया। मगर देखिए, मौलाना साहब की फुटिंग और हमारी फुटिंग में फ़र्क है। देखिए, हम इस असम्बली को इन इट सेल्फ इन टोटो इसके मैंडेट को नहीं मानते। हम समझते हैं कि चाहे आप कंसेंसस भी जनरेट कर लें, इस हाउस के पास इस्तिकाक नहीं है। इस्तिकाक क्यों नहीं है? देखें, अमेंडमेंट का आप इख्तियार लेते हैं, अगर आप अपना प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का उठा लें, वो आवाम के पास है। क्या इलेक्शन के वक्त किसी पार्टी ने ये नारा लगाया था कि हम आइन में इतनी मेजर तब्दीली करेंगे? क्या किसी पार्टी ने कहा था कि हम अदलिया को ताबे कर देंगे पार्लियामान के? ऐसी किसी ने कोई बात नहीं की थी। तो इस तरह का हक किसी के पास है ही नहीं। तो उसी मौक़िफ़ को लेके हम आगे अच्छा उमैर नईम साहब, अब अगला लाहेमल आप लोगों को क्या होगा? आज अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो उसके बाद आप लोग इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में? देखिए, हमसे पहले तो वकला बरादरी भी चैलेंज करेगी। बुनियादी तौर पे ये इतना बर्निंग इशू है, मैं समझता हूँ आज ये रात नहीं है, ये बहुत एक तारीख रात है और पाकिस्तान की सियासत की तारीख तरीन रात होगी। और इसके असरात आप अगले जो है ना चंद महीनों में देखेंगे। क्योंकि देखिए, पहले इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। अब आपने एक पिलर आपका स्टेट का अदलिया जो खड़ा था, जो किसी तरह का बैलेंस का किरदार अदा कर रहा था, उसको भी अगर आप ताबे कर लेंगे और आप चाहेंगे कि बेंच फिक्सिंग के ज़रिए कभी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फैसले ना आए, तो निज़ाम कैसे चलेगा? अभी आप अंदर जाने लगे हैं, वोटिंग कुछ देर बाद होगी, तो क्या आप लोगों के लाएमल आज अदालत जो असेंबली के अंदर आप लोगों का क्या लाएमल होगा? कोई नारे वारे, क्या प्रोटेस्ट किस तरीके से करें? तो बेसिकली जा रहे हैं, देखिए, हमने अपोज़ करना है। हम अपोज़ करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ भी पार्लियामान के सामने रखेंगे और दोस्तों को जो आए हुए हैं उन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मगर ज़ाहिरी बात है, जो उस स्टेज पे पहुंच जाता है उसने अपना ज़हन बना लिया होता है। और बाकी ये भी मीटिंग चल रही है, उसमें अगर फैसला होगा तो फिर ज़ाहिर है बाकी लोग भी आ जाएंगे। आईनी तरमीम लगता है कि आज हो जाएगी सर? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना। सर किस इश्क की बात कर रहे हैं? सर किस इश्क की बात कर रहे हैं? रहनुमाओं की आखिरी मुलाकात खत्म हुई है। ये गाड़ी का रास्ता दे दो भाई। इस वक्त आप देख सकते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और बाहर की तरफ आ रहे हैं। जा रहा है बैरिस्टर गोहर, अली ज़फ़र और तरमीम होती है